أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت و مصلحت کا ذکر فرمایا. کیا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کسی چیز کے ارادہ کرنے پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. ہونا نہ ہونا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں. اسی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا. تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی حکمت سے کوئی بھی چیز الف سے لے کر کے یا تک کوئی بھی چیز اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ رب العالمین اگر چاہتا یا ابھی بھی اگر چاہے تو پوری روئے زمین کے جتنے بھی لوگ سب کو اللہ تعالیٰ مومن بنا سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں چاہا. کیوں؟ یہ اس کی حکمت اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے، مشیت ہے، اس مشیت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں چاہا، جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائے، سب مومن بن جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے، یعنی مبنی ہے، اٹل ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی کے چاہنے سے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی مقتضی نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ کسی کو زبردستی کہہ کر کے اور کسی کو زبردستی آپ ایمان نہیں لا سکتے کہ آپ تم ایمان لے آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو. زبردستی آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. ہاں، اسی وقت وہ کلمہ پڑھے گا جس دن اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے گا، اور جس دن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور اس کے دل میں جب اس دن وہ بات آئے گی کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے،
جس دن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا اور جس دن وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے آگے آئے گا، اسی دن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ آپ کسی کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے، نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہا نہ اس کی طاقت آپ کے اندر ہے، کسی کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کے مکلف ہیں۔ اگر مکلف کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں گندگی سے مراد کیا ہے؟ تو گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے، عذاب یا کفر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی اتری ہوئی آیت یا قرآن مجید کی آیت پر غور نہیں کرتے، وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جو لوگ آیت پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں کہ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایمان سے دور کر دیتا ہے، یعنی کفر ہی پر رہتا ہے۔ تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، ہم جو چاہتے ہیں یا ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔